بین الاقوامی سطح پر کرتے ہیں ان لیڈرز کے بارے میں جو سرکار علیہ السلام کے بارے میں اپنے تاثرات کیا رکھتے ہیں. سوامی لکشمن رائے کہتے ہیں کہ غیر مسلم مصنفوں کا برا ہو جنہوں نے قسم کھا لی ہے کہ قلم ہاتھ میں لیتے وقت عقل کو چھٹی دے دیا کریں گے اور آنکھوں پر تعصب کا پتھر رکھ کر ہر واقعے کو اپنی ناسمجھی اور تعصب کے رنگ میں رنگ کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے. آنکھیں چکاچوند ہو جاتی ہیں اور ان کے گستاخ اور کج رقم کلموں کو اعتراف کرتے ہی بنتی ہیں کہ واقعی اس نفس کش پیغمبر نے جس شان استغنا سے دولت، عزت، شہرت اور حسن کی طلسمی طاقتوں کو اپنے اصول پر قربان کیا وہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. اسی طرح سے بی ایس تشالیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت ازواج کے متعلق بہتان باندھا گیا ہے، لیکن یہ محض غلط ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بیویاں کی تھی، مگر زمانے کے برے رواج کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ بھی بیوہ، کنواری، غلام اور لاوارث عورتوں کو اپنے نکاح میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کی پیروی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں کیے. آپ میں نفسانی خواہش کی بھی دلیل یا علامت نہیں پائی جاتی تھی. اسی طرح سے لین پال کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ایک قطار میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے معمولی سے مکانوں میں رہا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ ظاہر ہم بھی روایات بیان کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہا کرتے تھے. وہ آگ خود جلاتے تھے، فرش کو جھاڑو دے لیتے تھے، تھوڑا بہت کھانا جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا اس میں وہ لوگ ہمیشہ شریک ہوتے اور جو وہاں موجود ہوتے ان کے گھر کے باہر ایک چھپر یعنی صفہ تھا جہاں پر اصحاب صفہ جو ہے تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں ایسے متعدد غریب افراد بھی موجود ہوتے تھے جن کی گزر بسر کا تمام سر انحصار انہی کی فیاضی پر منحصر ہوتا تھا. اسی طرح سے لالا رام ورما جو کہ ایڈیٹر تھے اخبار تیج دہلی کے، لکھتے ہیں کہ ہم نے تلوار کا بہت چرچا سنا ہے اور مثال کے طور پر جہاد کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. گویا اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا و ترقی کا انحصار تلوار پر ہے. ایسا کہنا خود اسلام کی تردید کرتا ہے. اس غلط اور شرانگیز عقیدے کے حامیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور صداقت سے آنکھیں بند کر لی ہیں. یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا صاحب کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، انہوں نے مکمل طور پر اس کی تردید کی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ یوں کہیے کہ محبت سے پھیلا ہے. اسلام میں تلوار کو جو جگہ ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہو سکتی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تلوار کو جو بھی جگہ دی گئی ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہو سکتی ہے. اسلام میں تلوار کا استعمال جائز ہے مگر صرف وہیں تک جہاں تک صداقت اور سچائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اسلام میں امن و عاشتی اور صلح و راستی کی جگہ تلوار سے کہیں بالا تر ہے. اسلام تلوار کا نہیں بلکہ امن کا پیغام ہے. اسی طرح سے بدھ مت کے پیشوائے اعظم مانگ تونگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا. لوگ کتنا ہی انکار کریں مگر آپ کی اصلاحات عظیمہ سے چشم پوشی ممکن نہیں. ہم بدھی لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. یہ بدھ مت کا جو پیشوائے اعظم ہے وہ کہتا ہے. اور آخری کوٹیشن اس کے بعد ظاہر یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ مارکس ڈاؤ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو ایک شریف عرب کا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر و غریب کی یکساں عزت کرتے تھے اور اپنے گرد و پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے. پروفیسر مارکس لکھتے ہیں کہ کوئی چیز عیسائیان روم کو گمراہی اور تباہی کے خندق سے جس سے وہ گرے پڑے تھے نکال نہیں سکتی تھی سوائے اس آواز سے جو سرزمین عرب کے غار ہیرا سے آئی. اسی طرح سے مسٹر ہولڈرسن نے لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہی یہ خوبی ملی کہ اس میں وہ تمام اچھی باتیں موجود ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی. اسی طرح سے لیونارڈ نے کہا کہ عظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اس لیے نہیں کہ وہ ایک روحانی پیشوا تھے، انہوں نے ایک عظیم ملت کو جنم دیا اور ایک عظیم سلطنت قائم فرمائی، بلکہ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عظیم عقیدے کا پرچار کیا. اس کے علاوہ
وہ اس لیے بھی عظیم تھے کہ وہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم